عید الفطر کے دن لوک شان نیوز کی طرف سے یہ میسیج اور سندیش ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے خاص طور سے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی عبادتوں کی تکمیل پر اور پورا ہونے کی خوشی میں روزے، نماز تراویح، اعتکاف اور دوسری عبادتوں کی تکمیل کی خوشی میں ہمیں یہ عید الفطر عطا فرمایا ہے۔ اور اسلام ایسا مذہب ہے کہ اسلام نے کسی بھی اہم ترین عبادت کے مکمل ہونے پر اور ختم ہونے پر اور پورا ہونے پر ہمیں خوشی منانے کی اجازت دی ہے۔ روزے جیسی اہم عبادت ہم نے پوری کیا، تراویح جیسی اہم عبادت ہم نے پوری کیا، تو اس کی خوشی میں ہمیں عید الفطر کی خوشی کا دن منانے کی اللہ نے اجازت بلکہ حکم دیا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ لیکن دوستو، عید الفطر یہ خوشی کا دن ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر بھی اللہ نے ہمیں اپنے حکم کے تابع رکھا ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کے خوشی کے تہوار اور خوشی کے دن ہم دیکھیے کہ جب ان کی خوشی کا دن اور خوشی کا تہوار ہوتا ہے تو وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، رنگ اڑاتے اور بہاتے ہیں، عریانیت اور فحاشیت کی حد کر دیتے ہیں، اور جس کے جی میں جو اچھا آتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں خوشی کے دن اور تہوار کے دن بھی اپنے حکم کے تابع رکھا ہے کہ پہلے تم عید الفطر کے دن دو گانا ادا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ سے عید الفطر کے دن مانگو، دعائیں کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح عید کا دن منانے کی خوشی میں اللہ پاک ہمیں بہت سارے انعام اور بہت ساری خوشیوں سے نوازتے ہیں۔ لہذا عید الفطر کا پیغام یہ ہے، اور عید الفطر کے دن کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم عید الفطر کا دن جہاں سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز ادا کر کے منائیں گے، تو ساتھ میں عید الفطر کا پورا دن صبح سے شام تک ہمارا اللہ کی تابع داری اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لیا اور ہم نے کپڑے پہن لیے، ہم نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے دیا اور بس یہ عید الفطر کا دن مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ عید الفطر ایک دن اور 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ خوشی منانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید الفطر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارا پورا سال اللہ کی تابع داری اور اللہ کے حکم کے مطابق گزرے۔ لہذا خصوصاً عید الفطر کے دن لوک شان نیوز کی طرف سے یہ میسیج اور سندیش ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے خاص طور سے کہ عید الفطر کے دن کو خاص طور سے اللہ کے حکم اور اللہ کی تابع داری میں گزاریں۔ عید الفطر کا دن پکنک میں جانے کے لیے نہیں، عید الفطر کا دن شاپنگ اور مالوں میں جانے کے لیے نہیں، عید الفطر کا دن ناجائز کاموں میں گزارنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن اللہ کے حکم اور تابع داری میں گزار کر خوشی کو پورا کرنے کا دن ہے۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کو اللہ کی تابع داری اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارا کہ روزے میں بھی ہم حلال کام سے رکے رہے، تو یہ رمضان المبارک اسی لیے آیا تھا کہ ہمیں اللہ کی تابع داری اور اللہ کے حکموں پر چلنا سکھائے، متقی اور پرہیزگاری کا سبق دینے کے لیے ہمیں آیا تھا۔ اسی لیے علماء نے اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا رمضان المبارک صحیح گزرے گا تو اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ جس نے رمضان المبارک میں جس عبادت کو بھی پابندی سے کیا، انشاءاللہ پورا سال اسے وہ عبادت پابندی سے کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگر کسی نے تہجد کی نماز پورے مہینے پابندی سے پڑھا ہوگا تو پورے سال اسے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ ایسے ہی اگر کسی نے جس گناہ سے بھی رمضان المبارک میں اپنے آپ کو پوری پابندی کے ساتھ روکا ہوگا تو انشاءاللہ پورا سال اسے اس گناہ سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع رکھ کر عید الفطر کے دن ہم
خوشی منائیں اور عید الفطر کو اللہ کے تابع داری میں رہ کر ہم گزاریں، فضول سے، لغو کاموں سے، ناجائز باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ یہ عید الفطر کا دن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور انعام کا دن ثابت ہوگا۔ میں پھر سے لوک شان نیوز کی طرف سے تمام مسلمانان عالم کو عید الفطر کی ہزار ہزار مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ آج کی عید الفطر کے دن کی مناسبت سے خاص پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک سے خصوصی دعا مانگے کہ اے اللہ پاک ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کو فتح نصیب فرما، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، کل بنیان، کہ عمارت کا ایک کالم اگر گر جائے تو پوری عمارت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی طرح ہے، کہ جسم کے ایک پارٹس اور ایک عضو کو بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لہذا ان فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کی تکلیف اور اس کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ لہذا اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھیں اور ان کی فتح یابی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی خاص طور سے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عید الفطر کی صحیح معنی میں خوشیاں منانے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔